اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت آتا ہے لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ۔ اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں وائن از اے موکر، اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ، آپ شراب مت پیو۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینز چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 آیتوں میں فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیوٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف، آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ۔ کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے۔ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے۔ خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine it is cloven footed and divides the hoof, it's unclean for you, eat not its flesh, not touch its carcass, it's unclean for you۔ سور آپ کے لیے حرام ہے، نجیس چیز ہے، نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it divides the hoof it's unclean for you, thou shall not eat its flesh nor touch its carcass۔ سور ایک نجیس چیز ہے، آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ سور کا گوشت، خنزیر کھانا حرام میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں بھی لکھا ہے۔ کم سے کم 3 جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں۔ بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا حرام ہے۔ اس کا ذکر ہے بک آف ریولیوشن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 14 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں کہ غیر اللہ کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے۔ جو کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کا فرمان مانتے ہیں،
تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر عیسائی آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر عمل کرتا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم عیسائی سے بہتر عیسائی ہے, کیونکہ ہم شراب نہیں پیتے, ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, اور جو کچھ میں بائبل میں ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ جو قرآن سے ملتا ہے, کہ قرآن فرقان ہے, ہم اس کو مانتے. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو, جیسا بائبل میں آتا ہے لو thy neighbor. جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کرنا حرام ہے. اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو, اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے, بوڑھے ہو جائے, تو ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو, اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے, خدمت کرتے, تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح, اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی, شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ, اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں زنا کے نزدیک مت آؤ, کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It has been said of the old times, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو, آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو, اگر کوئی لڑکی کو, عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے, مومن عورتوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر, ایکسٹینڈ. مرد کے لیے ناف سے
घुटने तक ये कवर होना चाहिए, ये छुपा होना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ वो दिखा सकते हैं, ये एक्सटेंट है नंबर 1। बाकी 5 चीजें मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने जो पतले हैं, जिसके थ्रू आप देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट। नंबर 3, इतने चुस्त कपड़े न पहने जिससे जिस्म का ढांचा दिख जाए। नंबर 4, ऐसे भड़कीले कपड़े न पहने जो दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। डोंट वेयर ग्लैमरस क्लोथ सो दैट इट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नंबर, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े न पहने। और 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने तो दूसरे जिन्स के हैं। आदमी औरत के कपड़े न पहने और औरत मर्द के कपड़े न पहने। और ये सारी बातें हिजाब की बाइबल में भी इसका जिक्र है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में, Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने। जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है। लिखा है 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में, The woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. औरतें आबरू के साथ कपड़े पहने, अपनी इज्जत बचा के, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने। और वो कीमती कपड़े ना पहने, ना सोना पहने, ना ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड। और 1 कोरिंथियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 5 और 6 में आता है कि वो औरत जो खुदा की इबादत कर रही है और अपना सिर नहीं ढाकती, उसका सिर मुंडवाना चाहिए। सिर ढाकना इतना अहम है ईसाईयत में। अगर ईसाई उसे कहते हैं, उस शख्स को जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे यह कहना है कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। खतना करना इस्लाम में सुन्नत है। बाइबल में इसका जिक्र है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में। खुदा ने कहा कि आप खतना करो, बी सर्कमसाइज, एंड अब्राहम सर्कमसाइज आइजैक ऑन द 8th डे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशाक अलैहिस्सलाम की खतना की 8वें दिन पे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 में, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खतना करना चाहिए। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में, ईसा अलैहिस्सलाम की खतना 8वें दिन पे की गई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहा। यह लफ्ज क्रिश्चियन पहली बार आता है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 11, जहां पीपल ऑफ एंटियोक गेव द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एज अ निकनेम। ये एक लकब लोगों ने दिया ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं। जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा है, उसे अरबी में हम कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम एक अच्छे मुस्लिम थे। और इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान की आयत से, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं, सबसे ज्यादा चाहने वाले वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।